ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی، انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا۔ پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ مختلف لوگ آئے، کمیونسٹوں کی حکومت آئی، جہادیوں کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت آئی، جو پرو پاکستانی کہلاتے تھے۔ کبھی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی سوچا ہے کہ 78 سال سے میری افغان پالیسی کیوں ناکام ہے؟ پاکستان میں دہشت گرد آ رہے ہیں وہاں سے، بھائی آ رہے ہیں تو روکو نا، آ رہے ہیں تو مارو نا۔ انہوں نے تو آپ سے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان کا ایک انار پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک سردہ پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک گرما پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، اور دہشت گرد آ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچنا پڑے گا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے مغربی سرحدات پر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک خون بہ رہا ہے، کیوں نہیں رک رہا؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ ایک جنرل آتا ہے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا جنرل آتا ہے کہتے ہیں لڑنا ہے۔ وہ بابا پالیسی ملک کی ہوتی ہے، ایک طرح سے چلتی ہے، تو کل کوئی اور جنرل آئے گا تو اس کے بعد پھر پالیسی اور بدل جائے گی، تو حکومت تو ہے نہیں، تو پھر فیصلے جنرل نہیں کر رہے ہوں۔ تو افغان پالیسی کدھر ہے؟ امن پالیسی کدھر ہے؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور جن علاقوں سے میرا تعلق ہے وہ علاقے، وہاں کے لوگ وہاں ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے یہاں پاکستان میں۔ اب اس کے اثرات ہمارے اسلام آباد راولپنڈی تک بھی پہنچ گئے۔ یہاں بھی مسجد کے اندر نمازیوں کو تڑپایا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بس کوئی حکومت، کوئی رٹ نہیں ہے۔ بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے آدمی، بیان بہت اچھے دے سکتا ہے آدمی، ہمارے لوگوں جیسے بولنے والے، بیانیہ تیار کرنے والے ایسا بیانیہ تیار کرتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کا مظلوم بھی یہی ہے اور پوری دنیا کے عقل مند بھی ہے۔ کب تک لوگوں کو آپ بہلاتے رہو گے خوبصورت الفاظ اور خوبصورت جملوں کے ساتھ؟ تم سے اچھے جملے ہمیں بولنے آتے ہیں، تم سے جرت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں، آپ جرت دکھائیں تو صحیح۔ ہندوستان کے مقابلے میں آپ نے جرت دکھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ملک کی داخلہ پالیسی، امن و امان کے حوالے سے کون اعتماد کرے گا ہمارے پر، اور کون ہمارے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ کے اپنے ملک کا لوگ باہر جا رہا ہے، پاکستانی کی محنت بھی اور پاکستانی کا روپیہ بھی باہر انویسٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں کاروبار ختم ہو رہے ہیں۔ یہ جعلی قسم کی باتیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اب ہمارے اقتصاد کی اشارات 15-20 سال سے ہم اشارات پہ گزارا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں۔ انڈیا کی معیشت ٹھیک، چائنا کی معیشت ٹھیک، افغانستان کی معیشت ہم سے ٹھیک، ایران کی معیشت ٹھیک، اور اس خطے میں اگر نیچے جا رہا ہے تو صرف پاکستان جا رہا ہے، تو کس کو الزام دے؟ تو اس اعتبار سے نہ ہمارا اقتصاد بہتر ہے، نہ ہمارا امن و امان بہتر ہے، ملک کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس قانون سازی میں بھی طاقتور قوتیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرا رہی ہیں، اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں، جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت بن رہی۔ ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے جو ڈرافٹ بنایا ہوا تھا، یہ ڈرافٹ ان کا بنایا ہوا تھا، ہمارا نہیں، ہم نے 34 شقوں سے ان کو دستبردار کرایا اور 22 شقوں پہ لے آئے ہم، اور پھر نے 5 ترامیم شامل کی۔ ایک ترمیم کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک سود کے خاتمے کے لیے بینکوں میں یا اداروں میں کوئی اس پر کام ہوا ہے، کوئی پیش رفت کی ہے گورنمنٹ نے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، سن 1973 میں آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، آج تک کسی ایک سفارش پر قانون سازی نہیں، قانون سازی دور کی بات، کسی ایک سفارش پر ایوان میں بحث نہیں۔ ہم نے آئینی ترمیم دی کہ حتمی طور پر ان سفارشات کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے، طے ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا ہے، ایک سفارش ابھی تک وہ ایوان میں نہیں لائے تاکہ اس کے اوپر
बात की जा सकती है। इन नियतों के साथ आप मुज़ाकरात करते हैं, इन नियतों के साथ आप आइन में तरामीम करते हैं, तो कौन कल आपको इत्मीनान करेगा? सियासत जची तुली होनी चाहिए, सियासी अमल में संजीदगी होनी चाहिए। जो तय हो गया वो हतमी है और उसके बाद उस पर अमल दरामद, लेकिन जो तय हुआ वो भी आपके नजदीक हतमी नहीं है। और फिर 27वीं तरमीम आ गई। अब 1 साल का अरसा बीच में गुजरा है, वो भी मुकम्मल नहीं। इस 1 साल में 1 साल पहले तुम्हारी 2/3 अक्सरियत जमीयत के बगैर पूरी नहीं हो रही थी। 1 साल के अंदर अंदर आपकी अक्सरियत 2/3 वो पूरी हो गई। ये 1 साल के अंदर कहां से फरिश्ते आ गए? कोई नया इलेक्शन हो गया? कहां से आपकी अक्सरियत बन गई? तो इसका माना यह है कि तुमने मेंबरान के हाथ मरोड़े हैं, उनकी गर्दन मरोड़ी है। ये तो जाली 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, ये तो जबरी है। इस तरीके से तरामीम होती है। और सदर मुमलकत ताहयात उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकेगा। अब आसिफ रज़ादारी हमारा दोस्त है, कोलीग है, किस्मत से सदर मुमलकत है आजकल। तो आप लोगों ने उनको 8 साल 10 साल 15 साल किस जुर्म में जेलों में रखा था कि अब वो ताहयात मुस्तस्ना होगा और फिर वो जो कुछ करे आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते। आप भी सदर बन सकते हैं इस मुल्क, आपको भी मुबारक हो। ताहयात जो है आपको कुछ नहीं होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर रहे। हमारे हुक्मरान उनसे भी बहुत मुकद्दस आ गए। 1400 साल के बाद ये आम हम पर मुनकशिफ हुआ कि हमारे मुल्क का हुक्मरान और ताकतवर वो मुस्तस्ना होगा कानून। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नतीजे, ये नतीजे हैं जो आप देख, ये उस इलेक्शन के नतीजे हैं। सिर्फ ये नहीं कि हुक्मरानी हो रही है, उस हुक्मरानी के नतीजे में ये सब कुछ सामने आ रहा है आपके कि खारजा पॉलिसी नाकाम, इक्तिसादी पॉलिसी नाकाम, तिजारती पॉलिसी नाकाम, कानून साजी में बददियानती, कानून साजी में झूठ, इस किस्म की चीजें आप हम पर मुसल्लत करेंगे और फिर हमसे तवक्को रखेंगे कि हम आपका ताउन करें। ताउन करेंगे अच्छे काम, बुरे कामों में हम आपका साथ नहीं दे सकते, नाजायज सफर में हम आपके साथ नहीं। तो ये वो सारी सूरत हाल है। इस वक्त डट कर हालात का मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है। ये पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है और ये हमारा मुल्क बनकर रहेगा। ये अल्लाह के नाम पर बना है, इस्लाम के नारे पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर कौम ने कुर्बानी दी है। और इंशाअल्लाह उस निजाम को इस मुल्क में बर्पा करने के लिए अपना सफर जारी रखेंगे, अकाबिर का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इखलास, तौफीक और इस्तिकामत नसीब फरमाए।